بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف ایک پھل کھا کر اپنے دانوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ایسی خواتین اور مرد جن کے چہرے پر بہت موٹے اور پیپ والے دانے نکلتے ہیں، وہ مہنگے مہنگے علاج کروا کر تھک گئے ہوں، لیکن دانے ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ایسی خواتین اور مرد حضرات کے لیے ایک بہت ہی لاجواب ٹوٹکا حاضر خدمت ہے۔ آپ روز 3 یا 4 کینو کھائیں، ایک ہفتے میں دانے کم ہونے لگیں گے اور پھر نکلنے بند ہو جائیں گے۔ نہایت ہی سادہ اور سستا ٹوٹکا ہے۔ آلو بخارے سے نیند کی کمی دور۔ آلو بخارا بے خوابی یعنی نیند کی کمی کی شکایت کو دور کرنے کے لیے اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے ایک نہایت مفید دوا ہے۔ آلو بخارا کے استعمال سے یہ شکایتیں دور ہو جاتی ہیں۔ سرخ لوبیا روزانہ کھائیں۔ اگر تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے تو اس سے 1 مہینے میں وزن میں کمی آ جائے گی، طاقت میں اضافہ ہوگا اور کمزوری ختم ہوگی۔ بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا اور اس میں کافی مقدار میں وٹامن بی، فائبر اور پروٹین موجود ہوتا ہے، جو جلد کے لیے بے حد مفید ہے۔ بچے کا مٹی کھانا۔ اگر بچے مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کو کیلے اور شہد کو ملا کر کھلائیں، وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں گے۔ دانتوں سے کیڑا ختم کیجیے۔ اگر دانتوں پر کیڑا جم گیا ہو تو مندرجہ ذیل نسخہ پر عمل کریں۔ گنا یا انگوری سرکہ 2 تولے، پھٹکڑی کے پھول 1 تولہ، 3 ماشے کالی مرچ پسی ہوئی، 2 تولے شہد میں ملا لیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو دن میں 3 یا 4 بار مسوڑوں اور دانتوں پر ملیں اور پانی گرائیں۔ چند ہی دنوں میں دانتوں پر سے کیڑا اتر جائے گا اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگیں گے۔ صبح و شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدہضمی روکتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ شرمگاہ کی خارش کا آسان گھریلو علاج۔ اس مرض میں شرمگاہ میں خارش بہت ہوتی ہے، خاص کر رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی کھجلی کی جائے، تکلیف ختم ہونے کی بجائے اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ آج بات کریں گے کہ جن خواتین کے رحم کی جگہ خارش ہوتی ہے، جو کہ اذیتناک مرض ہے، جس کی وجہ سے خواتین بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور انہیں بڑا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے۔ بار بار خارش کرنے اور اذیتناک مرض سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ بیماری ہے۔ لیکوریا ہونا، انفیکشن وغیرہ، جس کی وجہ سے خارش ہو جاتی ہے۔ قبض کا زیادہ رہنا، ایام کی بے قاعدگی، تمام چیزیں خواتین کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی: کافور، ارگ گلاب۔ کافور 5 گرام، ارگ گلاب 10 گرام۔ پھر ان کو اچھے طریقے سے حل کر لینا ہے۔ طریقہ: کاٹن کی مدد سے آپ نے ڈپ کر لینا ہے، رحم کے اندر رکھ لیں یا لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دن میں 2 وقت استعمال کرنا ہے۔ پہلی دفعہ لگانے سے ہی خارش میں آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ کچھ ہی دن کے استعمال سے اس سے نجات مل جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے یہ خارش ہے تو اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ لیکوریا ہے تو آج کا علاج بھی ضرور کریں۔ ٹانگوں کا درد دور کرنے کے لیے کام کی باتیں۔ جب ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو رگیں کھنچ جاتی ہیں اور نیلی پڑ جاتی ہیں۔ ایسا عموماً عمر کی زیادتی، ورزش نہ کرنے، زیادہ دیر تک کھڑے رہنے یا موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زیادہ کھڑے نہ ہوں، بیری کھائیے، وزن گھٹائیں، اونچی ایڑیوں والے جوتے نہ پہنیں، موزے پہنیں، شاہ بلود کے بیج کھائیں، آنتوں پر دباؤ نہ ڈالیں۔ ثابت سرخ مرچوں کو پیستے وقت اگر اس میں چند قطرے سرسوں کا تیل شامل کر دیا جائے تو مرچیں آسانی سے پس جاتی ہیں اور ان کا رنگ بھی گہرا ہوتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ بہتر بنانے کے لیے اس میں 1 چٹکی پسا ہوا خشک پودینہ شامل کر دیں۔ اگر آپ کئی دنوں کے لیے آلو محفوظ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے ساتھ 1 سیب بھی رکھ دیں، آلو خراب نہیں ہوں گے۔ ہرے دھنیے کی چٹنی غذائیت سے بھرپور بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سبز سیب، کینو، بلو بیریز یا کوئی بھی کھٹا پھل شامل کر دیں۔ بچے عام طور پر خستہ چپس پسند کرتے ہیں، لہٰذا آلو کے قتلے کاٹنے کے بعد انہیں نمک، تھوڑی سی پھٹکڑی ملے پانی میں 20 منٹ کے لیے بھگو دیں اور پھر پانی نچوڑ کر فرائی کر لیں۔ جلی ہوئی دیچکی میں 1 کٹی ہوئی پیاز ڈال کر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈال دیں۔ 5 منٹ بعد برتن دھونے والے کسی پاؤڈر یا صابن سے صاف کر لیں، دیچکی چمک جائے گی۔ جلد چھل جانا یا خراشیں، اگر خراشیں یا جلد چھیل گئی ہے تو سرکہ جلد کی سطح پر دوران خون کو ہموار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے لیے کپڑے کی 1 پٹی
کو سرکہ میں ڈبو کر 20 منٹ تک متاثرہ جگہ پر لگا رہنے دیں اور دن بھر اس عمل کو دہرائیں۔ استری صاف کرنے کے لیے بجلی کی استری کو اگر زنگ لگ جائے تو اخباری کاغذ پر نمک لگا کر اس پر رگڑنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ ہیضہ کا خاتمہ، لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے اور لونگ پانی میں ابال کر پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کے رس میں چٹکی بھر ہینگ ملا کر آدھے گھنٹے بعد پی لینے سے ہیضے میں شفا ملتی ہے۔ بوتلوں کی صفائی۔ بوتلوں کی صفائی کے لیے بوتل میں تھوڑا سا واشنگ پاؤڈر اور ایک انڈے کا چھلکا کچل کر بوتل کے منہ میں ڈال دیں اور بوتل کو ہلائیں۔ پھر یہ سب الٹ کر باہر نکال دیں اور دھو کر صاف کر لیں۔ سفید کپڑوں کی پلاہٹ دور کرنا۔ سفید کپڑوں کی پلاہٹ دور کرنے کے لیے کپڑوں کو دھونے کے بعد پانی میں تھوڑا سا لیموں نچوڑ لیں۔ اب اسی میں کپڑے کھنگالیں، سرکہ یا نمک ملا لیں اور سائے میں خشک کریں۔ قالین کے گڑے برف سے دور کیجیے۔ اگر قالین پر گڑے پڑ گئے ہوں تو برف کا ایک ٹکڑا لیجیے اور اس مقام پر رکھ دیجیے جہاں پہ گڑا پڑا ہوا ہے۔ برف کے ٹکڑے کو پگھل جانے دیجیے تاکہ قالین کے ریشے خوب نرم اور ملائم ہو جائیں۔ چند منٹ کے بعد ایک کانٹا فورک لیجیے اور نمی والی جگہ پر رگڑیے۔ رگڑ سے قالین کے ریشے ابھر کر اوپر آ جائیں گے اور قالین کی سطح ہموار ہو جائے گی، گڑا غائب ہو جائے گا اور قالین نیا لگنے لگے گا۔ اخروٹ خروچوں اور خراشوں کو ختم کرتا ہے۔ لکڑی کی میز، کرسی یا دیوار پر خروچیں اور خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ ایک سالم اخروٹ لیجیے اور اسے توڑے بغیر ان خروچوں اور خراشوں پر رگڑنا شروع کر دیں۔ اخروٹ کے سخت چھلکے میں بھی تیل ہوتا ہے، یہ تیل ان خراچوں پر بھر جائے گا، فرنیچر چمک اٹھے گا۔ دیواروں کے سوراخ صابن سے بھریں۔ اگر دیواروں میں سوراخ ہو گئے ہوں تو اسے اسی رنگ کے صابن سے دیواروں کو بھر دیں۔ اس کے بعد صابن سخت ہو جائے تو برش سے سطح برابر کر دیجیے، سوراخ غائب ہو جائیں گے۔ ایلومینیم سے کپڑے کی شکنیں دور کرنا۔ کپڑوں پر استری پھیرتے وقت دوہری محنت کرنی پڑتی ہے۔ کپڑے کی شکنیں آگے اور پیچھے دونوں طرف سے دور کرنی پڑتی ہیں، اس لیے بچنے کے لیے استری والی جگہ پر ایلومینیم کی ایک شیٹ رکھ کر استری کریں۔ کپڑے کی شکنیں بیک وقت دونوں طرف سے دور ہو جائیں گی۔ لپ سٹک کا نشان مٹانا۔ اگر کپڑوں پر لپ سٹک کا دھبا لگ گیا ہے تو کپڑا دھونے سے پہلے داغ والے حصے پر پٹرولیم جیلی لگا دیں، لپ سٹک کا نشان غائب ہو جائے گا۔ پٹرولیم جیلی کے فوائد۔ پٹرولیم جیلی ہلکے پھلکے معمولی زخموں جیسے رگڑ لگ جانا، کٹ جانا، خراش پڑ جانا وغیرہ کو آرام پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ انگلی پر تھوڑی سی پٹرولیم جیلی لے کر اس کو جوتوں پر مل دیں، اس کے بعد نرم کپڑے سے رگڑ کر صاف کر لیں۔ اب آپ جوتے کی چمک دیکھیں تو ایسی چیزیں جنہیں بار بار گرم کر کے کھانا خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ نمبر 1، آلو۔ آلو کے سالن کو بار بار گرم کر کے بڑے شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں، مگر آلو کو دوبارہ گرم کرنے سے اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے جس سے آلو کا سالن سلو پوائزن میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کمزور نظر کا کم ہو جانا، بولنے میں دقت اور فالج کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، مگر اس کے اثرات ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے، جس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیماریاں کیسے اور کس طرح آئی ہیں۔ نمبر 2، تیل۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو تیل یا گھی ہم تلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پکوڑے، مٹھائیاں وغیرہ بناتے وقت اس گھی یا تیل وغیرہ کو کافی دفعہ استعمال کرتے ہیں، کافی دن تک، جب تک وہ خود ڈھل نہ جائے۔ اس طرح کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تیزابیت، بی پی کا بڑھ جانا، دل، کینسر جیسی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3، چائے۔ چائے اگر ٹھنڈی ہو جائے پھر اس کو گرم کر کے پی جاتے ہیں، مگر ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ اس طرح کرنے سے جگر کو کافی نقصان ہوتا ہے، خون کی نالیوں کو بڑا کر دیتی ہے اور جس کے سبب دل کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے سے چائے میں ٹینک ایسڈ پیدا ہو جاتا ہے جو صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ نمبر 4، چاول۔ چاول اکثر لوگ صبح والے شام کو اور شام والے صبح کو استعمال کرتے ہیں۔ چاول پکانے سے ہی اس میں بیسیلیا سیریز بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کرنے سے وہ بیکٹیریا یا ڈبل ہو جاتے ہیں،
بیکٹیریا زیادہ تعداد میں پیٹ کے اندر جانے سے پیٹ کو خراب کر دیتے ہیں، جس وجہ سے پیٹ کی تکلیف جاتی نہیں اور علاج وغیرہ کرانے سے بھی نہیں جاتی۔ اس کا اصل سبب چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانا ہی ہے۔ نمبر 5، گوشت۔ اگر تو آپ گوشت کھانے کے شوقین ہیں تو خواہ مخواہ گوشت کو دوبارہ گرم کر کے نہ کھائیں، کیونکہ دوبارہ گرم کرنے سے ان میں موجود پروٹین اپنا اثر تبدیل کر دیتا ہے اور پیٹ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ دوسری بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 6، پالک۔ پالک کو دوبارہ گرم کرنے سے ان میں موجود نائٹریٹ خطرناک زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے، مطلب سلو پوائزن بن جاتا ہے۔ پالک کو دوبارہ گرم کر کے استعمال کرنے سے جسم میں ٹاکسن جمع ہو جاتا ہے اور کینسر جیسے موذی مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، انڈا۔ جو لوگ انڈے کو شوق سے کھاتے ہیں ان کو شاید یہ پتہ نہیں کہ انڈے کو دوبارہ گرم کرنے سے اس میں ایسے زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمارے نظام انہضام کو خراب کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، سبز دھنیا۔ اگر آپ لوگ سبز دھنیا کو دوبارہ گرم کر کے کھاتے ہیں تو اس میں موجود نائٹرک ٹاکسن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ٹاکسن ہے جو زہر ہے، یہ جسم میں آ جانے سے کتنی قسم کی بیماریاں جنم دیتا ہے۔ نمبر 9، چقندر۔ اگر آپ چقندر کھانے کے شوقین ہیں تو یہ خیال رکھنا کہ چقندر کو دوبارہ گرم نہیں کرنا، کیونکہ وہ زہریلا ہو جاتا ہے۔ یہ جسم میں ایسی خطرناک بیماریاں پیدا کرتا ہے جو پھر ختم ہونے میں نہیں آتی۔